بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ سامعین محترم، سورۃ حامیم السجدہ یہ 24ویں پارے میں آخری صورت ہے 24ویں پارے کی۔ اس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ قالوا جنہوں نے کہا ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ عز و جل ہے، ثم استقاموا، پھر اس بات پر ڈٹے رہے، اللہ کے ایک ہونے پہ ڈٹے رہے، ثم استقاموا، پھر اللہ کے ایک ہونے پر، اللہ کی توحید پر، اس کی وحدانیت پر وہ ڈٹے رہے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہے، استقامت کے ساتھ، جرأت مندی کے ساتھ، قوت کے ساتھ۔ جب وہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے تو تتنزل علیہم الملائکۃ، پھر ایسے لوگوں پر فرشتے اترتے اور فرشتے انہیں کہتے ہیں اللہ تخافوا، کہ لوگوں خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، نہ کسی قسم کا کوئی غم کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور تمہیں بشارت دی جاتی ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ پھر فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرشتے کہتے ہیں اے لوگو جو اللہ کی بات پہ ڈٹے رہے، اللہ کے احکامات پہ ڈٹے رہے، اللہ کے ذکر پہ ڈٹے رہے، اللہ کی اطاعت پر ڈٹے رہے اور زبانوں سے پکارتے رہے اور قلب و باطن سے کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ استقامت سے ڈٹے رہے، تو فرشتے انہیں کہتے ہیں کہ اے لوگو ہم تمہارے اولیاء دوست ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور جنت میں تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا، یا دنیا و آخرت میں تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جس کی تمہارے نفوس، جس کی تم آرزو کرو گے، چاہت کرو گے، جو سوچو گے وہ مل جائے گا۔ ایک معنی کہ دنیا و آخرت میں ملے، اور ایک معنی جنت میں جس شے کا ارادہ کر لو گے وہ تمہیں مل جائے گا، وہ تمہارے لیے ہے۔ اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جس کا تم زبان سے کہہ دو گے کہ یہ چیز چاہیے وہ بھی تمہیں مل جائے گی۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، اور یہ اللہ کا کرم اور یہ اللہ کا فضل، یہ اللہ کی عطا، یہ اللہ کی سخا اور یہ اللہ کی رحمت کے دروازے جو تم پر کھلے ہیں، سن لو، یہ بخشنے والے اور رحم کرنے والے رب کی طرف سے میزبانی اور مہمانی ہے، کیونکہ رب بڑا میزبان اور مہمان نواز ہے، وہ میزبان کائنات ہے اور مہمان نواز کائنات ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے میزبانی اور مہمانی ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے ذکر پر، اللہ کی اطاعت پر، اللہ کی محبت پر، اللہ کی نسبت پر، اس کے توحید پر، اس کے ایک ہونے پر، اس کی الوہیت پر، صمدیت پر، اس کی ربوبیت پر جو استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے
ان پہ فرشتے بھی اترتے ہیں اور اللہ ان کا خود میزبان اور مہمان نواز بن جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔